الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ مجلس میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کی تفسیر بیان کی گئی تھی، آج دوسری آیت کی تفسیر بیان ہوگی انشاءاللہ۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں نام رحمت سے بنے ہیں اور دونوں مبالغے کے صیغے ہیں۔ الرحمن کا مطلب ہے بڑا مہربان اور الرحیم کا مطلب ہے نہایت رحم والا۔ الرحمن میں رحیم کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے، کیونکہ الرحمن میں 5 حروف ہیں اور رحیم میں 4 حروف ہیں، اور عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کثرت مبانی کثرت معانی پر دلالت کرتی ہے، یعنی لفظ میں زیادہ حروف ہونا زیادہ معنی پر دلالت کرتا ہے۔ لہذا رحمان کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر کسی کے لیے عام ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی روزی دیتے ہیں۔ البتہ رحیم خاص ہے، اور مطلب یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کی رحمت اور مہربانی صرف مومنین کے لیے ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، یعنی اللہ تعالیٰ مؤمنوں پر مہربان ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ ان دونوں ناموں میں رحمت خداوندی کی وسعت و کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو روزی دے رہے ہیں، اور آخرت میں رحمت خداوندی ایمان والوں کے لیے خاص ہوگی۔ چنانچہ صفت رحمان کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام کائنات و مخلوقات کی تربیت و پرورش کی ذمہ داری جو اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ یا مجبوری سے نہیں، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اللہ کا کچھ نقصان نہیں، اور اگر ہو جائے تو اللہ پر کچھ بوجھ بار نہیں ہے۔